بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس قاتل کی طرفداری میں کھڑے ہو گئے، اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ جس بزرگ قاتل نے اپنی اس بیوی کو بے رحمی سے قتل کر دیا، کہ جس بیوی نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، 40 سال کا اتنا بڑا حصہ اس کے ساتھ گزارا، بچے ہوئے، خاندان بڑھا، اس کی نسل بڑھی، مگر ایک نافرمانی پر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد ابھی تک اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے شریک حیات کو قتل کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ندامت ہے، مجھے شرمندگی ہے، مجھے افسوس ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ بھی اس شخص نے بیان نہیں دیا، بلکہ وہ تو فخر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں شرمسار نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے صحیح کیا ہے۔ اور ایسے قاتل کی حمایت کے لیے بہت سارے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آپ حق پر ہو، آپ نے صحیح کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسے قاتل کی حمایت کر رہے ہیں یا ایسے قاتل کی طرفداری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورت کو یا تو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں اور عورت کو عزت نہیں دیتے، یہ وہ لوگ اس قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں، یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کو پڑھا نہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ خرافات کرتے پھرتے ہیں۔ اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر بیوی نافرمانی کر دیتی ہے، شوہر کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو مارے پیٹے، اس پر ظلم کرے اور اس کو قتل کرے۔ اسلام اجازت اس بات کی نہیں دیتا، بے شک اس نے نافرمانی کی، بے شک اس نے گناہ کیا، لیکن یہ ایسا گناہ نہ تھا کہ جس گناہ پر اس بیوی کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں جی مجبوری تھی، مجبوری میں قتل کیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں چور بھی چوری کرتا ہے، اس کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اپنی 100 مجبوریاں بتا سکتا ہے۔ اور پھر میں یہاں کہوں گا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے پیسوں اور پراپرٹیز پر ازدہا بن کر بیٹھ جاتی ہیں اور بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بہنیں مجبور اور بے بس ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ مجبوری میں اپنی بھائیوں کو قتل کر دیں؟ ان کے لیے قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو ہر بات کا حل قتل کرنا نہیں ہے، ہر چیز کو اسلام نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور زندگی کے ہر معاملات کو صحیح طریقے سے اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو ہمیں اسی طریقے سے چلنا چاہیے۔ تو اس بزرگ کے پاس آپشن تھے، اس کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ اس کو طلاق دے دیتا، اس کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ دوسری شادی کر لیتا، لیکن قتل کرنا اس کے پاس یہ آپشن تھا ہی نہیں۔ اور ایسی عورت کو جو 40 سال اس کے ساتھ گزار چکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بھئی قتل تھا، روز قتل ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر ایک اور قتل ہو گیا؟ تو یاد رکھیں یہ ایک اور قتل نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھ لیا جائے۔ اگر آپ نے اس قتل کو معمولی سمجھ لیا کہ کوئی بات نہیں ایک اور قتل ہو گیا، تو پھر یہاں پر ہر دوسرے دن گھر سے ایک لاش اٹھے گی اور سامنے والا کہے گا جی مجبوری میں نے قتل کیا ہے۔ تو جس طرح اس بزرگ کے بچے آج رو رہے ہیں، بے بس اور بے کس ہیں، اسی طریقے سے جب ہر دوسرے دن گھر سے لاش اٹھے گی تو بیٹے اور بیٹیاں رو رہے ہوں گے جو بے بس اور بے کس ہوں گے، جو مظلوم ہوں گے۔ تو اس لیے یہ قتل قابل مذمت ہے، جتنا ہو سکے اس کی مذمت کی جائے، اس کی طرفداری کرنا، اس کی حمایت کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی قتل خطا ہے، غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیا غلطی سے ہو گیا، تو کیا جو غلطی سے قتل کرتا ہے تو کیا قتل کرنے کے بعد وہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار نہیں کرتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہے، میں نے غلط کام کر دیا؟ کیا وہ یہ بیان نہیں دیتا؟ مگر اس نے بیان نہیں دیا، تو یہ اپنے قتل کو رائٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نے صحیح کیا، میرا حق بنتا تھا۔ اس کا حق یہ نہیں بنتا تھا، لہٰذا اس کی مذمت کی جائے، اور جو قانونی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے اس پر سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ اس قتل کو معمولی سمجھنے سے جو فتنے کا دروازہ اٹھے گا اس فتنے کو بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔